العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی جودک بسط عملی وعفوک افضل من عملی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو مناجات شعبانیہ کی تلاوت اور مختصر سی توضیح کی توفیق عنایت فرمائی۔ کل آپ کی خدمت میں بیان ہوا تھا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کے عیوب کو پوشیدہ رکھتا ہے، چھپائے رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے پروردگار عالم کو ہم ستار العیوب کہتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو، ہمارے عیوب کی ستاریت فرماتا ہے اور اسے چھپائے رکھتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، صفات پروردگار عالم میں سے ایک صفات ہے۔ بہت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت عظیم صفت ہے یہ پروردگار عالم کی، جو ہمارے گناہوں کو، ہمارے عیوب کو لوگوں پر عیانی ہونے دیتا، یہاں تک کہ اگر بندہ اس کے حضور میں آ کر توبہ اور مغفرت طلب کرے تو پروردگار عالم اس ملک کے ذکر اور ذہن سے بھی اس چیز کو محو کر دیتا ہے کہ وہ اس کے عیوب سے آگاہ ہو۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس مناجات میں حضرت امیر نے جہاں بارگاہ پروردگار عالم میں عرض کیا کہ میرے اللہ، تو نے دنیا میں میرے عیوب اولیاء سے اور لوگوں سے چھپائے، تو اس آخرت میں بھی مجھے رسوا اور ذلیل نہ کرنا۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں سے ایک بہت بڑا پیغام جو ہمارے لیے ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ جس طرح ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا، میرے خدا، میرے عیوب لوگوں پر عیاں نہ کرنا، میرے عیوب لوگوں پر فاش نہ ہو، میرے عیوب کا لوگوں کو پتہ نہ ہو، اسی طریقے سے ایک بندے خدا کو بھی ستار ہونا چاہیے، لوگوں کے عیوب کو چھپانے والا۔ یعنی یہ صفت کم و بیش ہمارے وجود میں آنی چاہیے، اور پھر اس کا ریفلیکس ہے، یعنی اثر ہماری زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آواز ہے تو اس کا اثر ہماری زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کی نسبت ستار بن جائیں اور ان کے عیوب کو چھپانا شروع کریں تو پھر ذات حق تعالی ہمارے عیوب کو اور چھپاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہے۔ مومن کی حرمت کا خیال کرنا، لوگوں کے عیوب کو دوسروں تک نہ پہنچانا، نہ یہ کہ ہم برعکس ذمہ داری بنا لیں۔ بعض لوگ اپنی ذمہ داری یہ سمجھتے ہیں کہ
میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں فلاں کے اندر پائے جانے والے عیب کو حتماً و حتماً معاشرے میں بتا دوں، اگر میں نے نہیں بتایا تو میں گنہگار ہوں۔ اس طرح کی ذمہ داری لوگ محسوس کرتے ہیں، جبکہ معاملہ برعکس ہے، وہ یہ کہ انسان لوگوں کے عیوب کو چھپائے، توجہ فرما رہے، لوگوں کے عیوب کو دوسروں کو نہ بتائے۔ حتیٰ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، نہ بتانا دوسروں کو ایک مرحلہ ہے اور عیوب کو چھپانا دوسرا مرحلہ، یعنی اس سے تھوڑا بڑا مرحلہ ہے۔ ایک یہ کہ میں فلاں کے عیب کو لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، دوسرے یہ کہ لوگوں کو پتہ چلنے بھی نہیں دوں گا، یعنی کوشش یہ کروں گا کہ یہ عیب چھپا کا چھپا رہ جائے، یعنی چھپانے کی کوشش کروں گا۔ پتہ نہیں دونوں مرحلے واضح ہو رہے ہیں، ایک تو میں نہیں بتاؤں گا، دوسرا ایسا کچھ کام کروں گا کہ یہ عیب چھپ جائے، یعنی لوگوں تک عیاں نہ ہو، یہ کام میں کروں، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا ہنر ہے، یہ ایک بندے کو کرنا جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یجب للمومن علی المومن ان یستر علیہ 70 کبیرہ، ایک مومن پر واجب ہے کہ ایک مومن کے گناہوں کو چھپائے۔ یہاں پر جو عدد 70 کا استعمال ہوا ہے کہ 70 گناہان کبیرہ کو، تو معلوم ہے آپ کو کہ یہ 70 کا عدد عربی میں خاص عدد کو، خاص گنتی کو بتانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ زیادتی کو بتانے آتا ہے کہ زیادہ گناہوں کو کیا کرے، چھپائے، یعنی مومن کے گناہوں کو چھپائے۔ تھا ایک مقام پر امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قال فی مؤمن ما رأت عیناہ وسمعت اذناہ کانا من الذین قال اللہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو مومن کے بارے میں وہ بیان کرے جو اس کی آنکھوں نے دیکھا، اس کے کانوں نے سنا، یعنی اگر مجھے کہیں سے اطلاع مل گئی، میں نے دیکھ لیا اور پھر میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک بیان کروں، فرماتی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی رشتی کو، برائیوں کو صاحبان ایمان کے درمیان برملا کریں، واضح کریں، بیان کریں، تو یاد رکھیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں موجود ہے۔ بہرکیف یہ بہت اہم میسج اور بہت اہم پیغام ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کے لیے ہے کہ ہم نہ یہ کہ عیب کی تلاش میں ہوں، نہ یہ کہ لوگوں کے عیوب کو برملا کریں، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے عیوب کو، نقائص کو چھپائیں۔ یہاں تک کل گفتگو ہوئی تھی، آج اس مطلب کو دوبارہ ریپیٹ کیا جان بوجھ کر، چونکہ مطلب بھی بہت اہم ہے، جس قدر اپنے آپ کو یاد دلایا جائے ہمارے اس سنگین دل کا اثر انداز ہو۔ ایک مطلب یہاں پر آخری اس بابت کا، اور اس باب کو یہاں پر ختم کر دوں، یہ کہ دیکھیں سسٹم پروردگار کتنا اچھا، لوگوں کے عیوب کو چھپانا ہے اور معاشرے سے گناہوں کو دور کرنا ہے، یہ بھی کام ہے۔ ایک طرف لوگوں کے عیوب کو، گناہوں کو دوسروں تک نہیں بتانا ہے، دوسری طرف سے معاشرے میں گناہ اور عیب پلنے بھی نہ پائے، ایسا نہ ہو کہ انہیں پالوں بیٹھ کر یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی گناہوں سے پلتا رہے گا تو لامحالہ سپورٹ ہوگا گناہوں کا، پھر اس کے بعد انسان پھنستا ہوا چلا جائے گا۔ آج کے زمانے میں شاید یہ بات اگر میں کروں تو بہت مناسب ہوگا، ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک اشکال ہوتا تھا نہیں از منکر پر کہ یہ کیا، ہم کیوں دوسروں کو برائیوں سے روکیں، ہم کیوں لوگوں کو امر بالمعروف کریں،
ہم کیوں لوگوں کو نہیں عزم منکر کریں؟ آج شاید اس کا جواب بہت آسانی سے اس دور میں اور ان حالات میں دیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو برائی سے روکنا، بھائی آپ لوگوں کے ذاتیات پر کیوں نظر کیے ہوئے ہیں؟ کیوں لوگوں کو آزاد نہیں رہنے دینا چاہتے؟ کیوں لوگوں کو قید میں رکھنا چاہتے ہیں؟ جانے دیجئے، جس کا جو دل چاہے وہ گناہ کرے، آپ سے مطلب ہے؟ یہ کیا دین مبین اسلام نے قانون لاگو کیا کہ برائیوں سے روکا جائے، برائیوں سے روکا جائے؟ ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں کی آزادی پر ڈاکہ ڈالیں، ہم لوگوں کو زندگی، ان لوگوں کی زبان میں، ہم لوگوں کو جینے نہ دیں، ہم لوگوں کو زندگی نہ گزارنے دیں؟ بھائی جھوٹ نہ بولو، یہ نہ کرو، زنا نہ کرو، فحاشی نہ کرو، فلم نہ دیکھو۔ کیا آپ کو کیا لگا ہے لوگ زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو زندگی نہیں گزارنے دینا چاہتے؟ آپ سے کیا مطلب اگر کوئی گناہ کر رہا ہے؟ آپ سے کیا مطلب اگر کوئی بے حجاب چل رہا ہے؟ آپ سے کیا مطلب اگر کوئی یہ کر رہا ہے؟ اس طرح کے بڑے بڑے نعرے ہم نے سنے۔ آج اس زمانے میں ایگزامپل دینا، مثال دینا بہت آسان ہے۔ آج کے زمانے میں یہ وائرس جو اس قدر عام ہوا ہے، یہ بیماری جو اس قدر عام ہوئی ہے، میں اگر آؤں بازار میں اور معاشرے میں، میں کہوں آپ سے کیا مطلب اگر میں بغیر ماسک کے آتا ہوں؟ آپ سے کیا مطلب اگر میں ان ڈاکٹروں کی تدابیر کی رعایت نہیں کرتا؟ یہ میرا بدن ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میرا وجود ہے، میں چاہوں جو کروں۔ آپ مجھے کون ہوتے ہیں کہ روکیے مجھے کہ آپ نہیں گھر میں رہیے، آپ باہر نہ آئیے؟ خدا نہ خواستہ یہ بیماری اگر کسی کو لاحق ہو گئی ہے، آپ کیوں اس کو کوارنٹائن کرتے ہیں؟ آپ کیوں اس کو معاشرے سے الگ کرتے ہیں؟ آپ کیوں اس کو سماج سے الگ کرتے؟ رہنے دیجیے، اس بیچارے کی آزادی کو کیوں چھین رہے ہیں؟ آپ کیوں انسان کو آزاد نہیں رہنے دینا چاہتے؟ آپ کیوں بلڈنگوں کو سیل کرتے ہیں؟ آپ کیوں گھروں کو بند کرتے ہیں؟ نہیں، در حقیقت یہ مصری بیماری ہے کہ اگر آج یہاں رہی تو کل ہمارے گھر آئے گی، ہمارے گھر کے بعد فلاں کے گھر جائے گی، پوری سوسائٹی کو، پورے کلچر کو یہ بیماری نابود کر دے گی، پورا معاشرہ نابود ہو جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے اس کو کوارنٹائن کیا جائے، اس کو محدود کیا جائے، لوگوں کو تدابیر بتائی جائے، اس بیماری سے سماج و معاشرے کو دور کیا جائے تاکہ یہ بیماری نہ آئے۔ بس یہ ایک جسمانی بیماری ہمیں بہت کچھ سکھا کر جاتی ہے ان روحانی بیماریوں میں، جس کے وائرس بھی سماج و معاشرے میں جب عام ہوتے ہیں یہ وائرس، تو پھر یہ ہر روح کو اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہٰذا مبین اسلام آ کر یہاں آزادی سلب نہیں کرتا، بلکہ بندگی کی فضا کو جو لوگ زہر آلود کرنا چاہتے ہیں، زہر پھیلانا چاہتے ہیں، آج یہ لوگ جن کو یہ وائرس لگا ہوا ہے اگر وہ نکلیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے اوپر الزام یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فضا کو مسموم کرنا چاہتے ہیں، زہر آلود کرنا چاہتے ہیں، ماحول کو صحیح نہیں رکھنا چاہتے۔ خود دین مبین اسلام یہی کہہ رہا ہے، وہ جو بندگی کی فضا ہے، وہ جو انسانیت کی فضا ہے، وہ جس فضا میں انسانیت سانس لیتی ہے، اس فضا کو اگر بدحجابی کے ذریعے، فحاشی کے ذریعے، زنا کے ذریعے، تہمت، کینہ و حسد کے ذریعے تم نے مسموم کر دیا تو یہ انسانیت مر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لہذا آج کے زمانے میں بہت آسان ہے۔ بریکٹ میں بات عرض کیا، اصل میری موضوع گفتگو یہ تھا، وہ یہ کہ ایک طرف سے گناہوں کو سماج سے دور بھی کرنا ہے، دوسری طرف سے مومن کے عیوب کو عیا بھی نہیں کرنا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ آیا کوئی ترکیب ہے، کوئی آئیڈیا ہے؟ کہاں؟ ہم نے دو چیزیں آپ کے لیے رکھی، ایک یہ کہ آپ کے اوپر نہیں عزم منکر کو واجب کیا، برائی سے روکنا واجب ہے، دوم یہ کہ آپ کے اوپر غیبت حرام ہے۔ ان دونوں کو اگر آپ جمع کریے تو بہت آسان ہو جائے گا، یعنی دونوں ایک ساتھ آئیں۔ کبھی پر ہم دین کو تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں کہ یہ دین کے حکم پر عمل کریں گے، وہ والے پہ نہیں۔ دین ایک جامع قانون کا نام ہے کہ پورے قانون کو آپ عمل میں لے آئیں۔ اس طرف سے نہیں عزم منکر واجب ہے، دوسری طرف سے غیبت حرام ہے۔ اب دونوں کو آپ جمع کریے، دیکھیں عیب بھی ختم کرنے کا انتظام ہے اور مومن کی حرمت پامال نہ ہو اس کا بھی انتظام ہے۔
یہ غیبت کرنے کو حرام قرار دیا گیا تاکہ اس کے عیب کو تم دوسروں کو نہ بیان کرو، اس کی حرمت کو تم پامال نہ کرو. یہ کتنا آسان ہے، دیکھیں، غیبت نہ کرو تاکہ اس کا عیب دوسروں پر عائد نہ ہو. پامال نہ کرو اس کی حرمت کو، اس کے احترام کو پامال نہ کرو، اس کو لوگوں کی نگاہوں سے نہ گراؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. غیبت تم پر حرام. دوسری طرف سے نہیں از منکر تمہارے کو واجب ہے. نہیں از منکر میں کیا کرنا ہے؟ مائک پہ اعلان کرنا ہے. نہیں از منکر یعنی یہ کہ یہ جس کے اندر ہے اس کے سامنے بیان کروں تاکہ وہ اپنے وجود سے اس عیب کو دور کر لے. بس معاشرے سے عیب دور ہو جائے اس کا انتظام ہے. مومن اس کا انتظام آپ جانتے کبھی کبھار نہیں از منکر کرنے والے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ منکر کو اور پھیلانا چاہتے ہیں کہ رسد کی منکر سے روکا جائے. یہ جب آ کر اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں تو منکر اور پھیلتا ہے، کیونکہ نہیں از منکر کرنے میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اسی سماج کا حصہ ہیں، ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. ہم پہلے اس معاشرے اور سماج میں اپنی کئی لوگوں کو یہ یقین دلا دیں کہ ہم ہمدرد ہیں. نہیں، یہ بحث ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں دیکھنے کو ملتی. سماج میں نہیں از منکر کرتے، وہ اپنے آپ کو سماج کا روپ نہیں سمجھتے، وہ سماج کا حصہ نہیں سمجھتے. آپ سماج سے اوپر مت جائیے، آپ آئیے ہمدردی کے ساتھ لوگوں کو منکر اور برائیوں سے روکیے تاکہ سماج کو احساس ہو سکے. پیغمبر اکرم کو بھی ہم اپنے آپ کو تھوڑا بلند و بالا سمجھتے، یہ طریقہ نہیں. بہرکیف یہاں بہت سی باتیں اور کہنے لائق ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر. اس کے بعد جو جملہ ہے اس مناجات کا وہ بھی عظیم جملہ کہ الہی جودت بسط عملی وعفوک وعفوک افضل من عملی. اے میرے اللہ، تیرے جود، تیرا احسان، تیرے جود و احسان کا دائرہ بہت وسیع ہے. الہی جود بہت وسیع ہے، اسی وجہ سے میری آرزو بھی بہت زیادہ ہے. توجہ فرمائیے گا، اتنا اہم جملہ ہے. الہی جودک بسط عملی، اے اللہ تیرے جود و احسان نے میری آرزوؤں کو، میری تمناؤں کو بڑا کر رکھا ہے. وَعَفْوُكَ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِي، اور تیری عفو و بخشش میرے عمل سے کہیں زیادہ بڑی ہے. اب یہ دونوں جملے قابل وضاحت ہیں، تھوڑا سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی وہ جو تیرا بذل ہے، وہ جو تیری بخشش ہے میرے اللہ، وہ تیرا جود و احسان جو ہے اس نے میری خواہشوں کو، میری تمناؤں کو بڑا کر دیا ہے. تو جو فرما رہے کیا کہنا چاہیے اس مناجات میں، وہ یہ کہ تو قادر بھی ہے، تو غنی بھی ہے، اس وجہ سے اب میں تجھ سے کم نہیں مانگتا. جودت بسط عملی وعفوک افضل من عملی. تو جو فرمائیے گا، اے میرے خدا، تیرا جو احسان ہے، تیری جو بذل و بخشش ہے، یعنی جو تو عطا کرتا ہے، اس نے میری تمناؤں کو بڑا کی جود و احسان نے میری تمناؤں کو، میرے آرزوؤں کو بڑا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو غنی بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے. وہاں پر اب اگر میں تجھ سے کم تمنا کروں، کم آرزو کروں تو میں بے عقل ہوں. کیونکہ جب انسان ایک ایسی بارگاہ میں پہنچے جس بارگاہ میں جود و احسان بہت زیادہ ہو، جس بارگاہ میں جود و احسان بہت زیادہ ہو، وہاں جا کر انسان کیا کرتا ہے؟ یہ کم عقلی ہے، یہ بے وقوفی ہے. دیکھیں انسان کم پر اکتفا کہاں کرتا. میں ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں تاکہ یہ مطلب کسی حد تک واضح ہو سکے. یہ جو مناجات کے جملہ ہے
یعنی تیرے جود و احسان نے میری تمناؤں کو بھی بہت زیادہ کر دیا. یعنی تیرے جود کو دیکھنے کے بعد، تیرے احسان کو دیکھنے کے بعد میری تمنا بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی. یہ بالکل صحیح ہے کہ ایک مثال دے تاکہ یہ جملہ جو ہے کسی حد تک واضح ہو جائے. دیکھیں ایک مرتبہ میں جاؤں، 10-12 آدمی ہوں ہم لوگ، وہاں پر ایک بوتل پانی ہو. اب یہاں پر مجھے اگر پیاس لگی بھی ہے زیادہ، پھر بھی میں جو ہے تھوڑا سے پانی پیوں گا، اس وجہ سے کہ اور دوسروں کو مل جائے، کیونکہ اس باٹل کے اندر ظرفیت کم ہے. اس باٹل میں اتنے پانی تو نہیں ہے کہ سب کو ہو جائے گا. اگر میں نے بھر پیٹ پانی پی لیا تو بقیہ کا کیا ہوگا کہ یہاں پر میں خیال کرتے ہوئے تھوڑا سے پیوں گا اور بقیہ چھوڑ دوں گا بعد والوں کے لیے. لیکن اگر میں ایک بہتے ہوئے دریا کے پاس موجود ہوں، بے قرار دریا موجود ہے، تحت نگاہ پانی اور پانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہاں پر میں آ کر آپ سے کہوں کہ دیکھیں میں نے تھوڑا سے پیا اس وجہ سے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ بعد میں جو لوگ آئیں گے انہیں کیا ملے گا، تو یہاں پر انسان کہے گا آپ بیوقوف تھے، آپ کو عقل نہیں ہے کہ اگر آپ نے بھر پیٹ اور جتنی تمہاری خواہش تھی، جتنی تمہاری تمنا تھی اور جتنا تم پانی پی سکتے تھے، اگر تم پی لیتے تب بھی اس دریا سے کچھ کم ہونے والا نہیں تھا. مثال دے رہا ہوں، وگرنہ یہ مثال بھی یہاں پر صحیح نہیں ہے، کیونکہ دریا سے اگر آپ کچھ لیتے تو کچھ کم ہوتا ہے. لیکن ذات حق تعالیٰ کے حضور میں اگر آپ مانگنے جاتے ہیں تو کیا میں زیادہ مانگ لوں گا تو بعد میں آنے والوں کو کچھ کمی ہو جائے گی، یا خزانے میں کوئی کمی ہو جائے، مجھے دے کر اس میں کوئی نقص ہوا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا جود و احسان بہت زیادہ ہے، اس کے خزانے قدرت میں بہت کچھ ہے. اب جب اس قدر وہ اہل بذل و بخشش ہے تو ایسی صورت میں وہاں کم چیز چاہوں تو یہ میری کم عقلی اور بیوقوفی پر دلیل ہے. بس انسان ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں سب کچھ موجود ہے، اور وہاں پر ایسا کچھ چاہے کہ واقعی لوگ کہیں کہ ہاں اس بارگاہ سے یہ طلب کر. انشاءاللہ اس فراز کے بعد جو فراز آئے گا وہاں مولا بھی یہاں یہ فرمائے الہی جود علی، جود و احسان نے میری آرزو کو بہت زیادہ کر دیا ہے. اب وہ آرزو کیا ہے انشاءاللہ بعد کے فراز میں آئے گی، لیکن ابھی یہاں پر وَعَفْوُ کا افضل من عمل، اور اس کے بعد امام پر میرے اللہ کہ جب میں اپنے گناہوں کی جانب نظر کرتا ہوں، لیکن یعنی تیرا معاف کر دینا، تیری مغفرت میرے عمل سے افضل ہے. یہ وہی مطلب ہے جو گزشتہ 1-2 دن پہلے بھی اس طرح کے مضمون کی تھوڑا سے وضاحت کیا تھا کہ میں کس پر اعتماد کروں، خدا کی مغفرت پر اعتماد کروں یا اپنے اعمال پر اعتماد کروں. ہوتا ہے عرض کیا تھا یہ دیداروں کا تھوڑا سے پرابلم ہے، وہ لوگ جو دیداری کرتے ہیں وہ تو زیادہ ثواب کا کام کرتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے نہیں مجھے کس مغفرت اور غفران الہی کی ضرورت ہے، میں نے اس کام کروا اور ٹائم پہ کیا، مجھے جو کرنا تھا وہ میں نے کیا. اگر انسان کے وجود میں رہے احساس طلب مغفرت نہیں ہوتی، اس کو اپنے اعمال پر بہت زیادہ اعتماد و بھروسہ ہوتا ہے. یہاں پر یہ جملہ عفو افضل من عملی، میری جو اعمال ہے نا کہیں افضل یہ عفو بخش، یعنی کیا، یعنی مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، تیری مغفرت پہ بھروسہ ہے. بہت بڑا جملہ ہے، مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے جو یقین ہے وہ تیری مغفرت پر ہے. واقعا عجیب جملہ کہ جب انسان اپنے گناہوں کی جانب نگاہ کرتا ہے تو اس وقت وہ چیز جو انسانی وجود کو امید دیتی ہے وہ عفو و غفران الہی ہے. وہاں جب انسان نگاہ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ہاں میرے جینے کا کوئی مقصد ہے اور میں نجات پا سکتا ہوں. یہ وہاں پر بھی میں نے اس حدیث کو شاید کوٹ کیا تھا، آج دوبارہ کوٹ کر دوں. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں انا لنا فیکا عملا طویلا کثیرا، اے میرے خدا
ہم تجھ سے بڑی بڑی آرزو رکھتے ہیں، یعنی تیری ذات سے ہماری بڑی بڑی تمنائیں وابستہ ہیں، وَإِنَّا لَنَا فِيكَ رَجَاءً عَظِيمًا، بہت زیادہ امید ہے تیری ذات سے، أَسَيْنَاكَ وَنَحْنُ نَرْجُو أَن تَسْطُرَ عَلَيْنَا، ہم نے کیا کیا ہے؟ تیری معصیت کی ہے، لیکن وہ چیز جو تیری ذات سے ہمیں امید ہے وہ یہ کہ ہمارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ چھپا رکھے گا۔ یعنی انسان اپنے اعمال کو ناقابل سمجھے، نہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے مغفرت الہیہ کی، مجھے کیا ضرورت ہے غفران الہیہ کی، نہیں، میرے اعمال ناقابل ہیں، وہ جو کچھ ہے تیری عنایات پر بھروسہ ہے، تیرے غفران مغفرت پر بھروسہ ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ معلوم ہے، میں آپ کو آسان کروں اور ذات کو، کہ میرے اللہ میرے وجود کو میرے آپ پر نہ چھوڑنا، جو کچھ ہے تیری ذات سے وابستہ ہوں تو ہے، یہ میرے اعمال تکیہ گانی، تکیہ کہتے سپورٹ ہوتا ہے، کسی چیز پر آپ اعتماد کیے ہوئے ہوں، دیوار پر اعتماد کرتے ہیں، کرسی پر اعتماد کرتے ہیں، یہ آپ کے وجود کو کیا ہے گرنے سے بچاتی، تو یہ نہیں ہے کہ میں اپنے اعمال پر اعتماد کیوں کہ میرے اعمال بہت اچھے ہیں لہذا اعمال پر اعتماد، نہیں، جو کچھ اعتماد ہے تیری مغفرت اور تیرے غفران پر اعتماد ہے کہ وہ مجھے بچائیں گے۔ اسی وجہ سے واقعی اگر آپ دیکھیے کہ انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میں اپنے سے جی رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صبح جب اٹھتے تھے تو اس ذکر کو پڑھا کرتے تھے، وہ دیکھ ہم نے یہاں کوٹ کیا ہے، نوٹ بھی کیا ہے آپ کی خدمت میں، ہر صبح جب پیغمبر اکرم اٹھتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث الہی، اے وہ جو حی ہے، اے وہ جو قیوم ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ استغیث الہی، میرے اللہ میں تجھ سے استغاثہ کرتا ہوں، کس بات کا استغاثہ کرتا ہوں؟ الہی لا تقلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، اے اللہ مجھ پر ایک پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی نہ چھوڑنا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ جو رابطہ ہے نا تجھ سے، یہ رابطہ میرا منقطع نہ ہونے پائے، ٹوٹنے نہ پائے، مجھے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جہاں بھروسہ ہوا آپ کو میرے اعمال، یعنی آپ نے رابطہ توڑ دیا۔ اعمال کس چیز کے؟ اگر ذات حق تعالیٰ پر آپ کا اعتماد نہیں ہے، یہ ہدایت الہیہ سے آپ دور ہو جاؤ گے۔ اگر ایک لمحے کے لیے دعا کس کی ہے؟ ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما رہے، پیغمبر اکرم کی دعا ہے۔ پیغمبر اکرم کہ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، یعنی ایک آنکھ پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی مجھے میرے آپ پر نہ چھوڑ، چونکہ یہاں سے اگر میرا رابطہ منقطع ہوا، یہ تیری ذات سے اگر رابطہ منقطع ہوا تو میں ضلالت گمراہی کے کنویں میں گر جاؤں گا، میرا وجود نابود ہو جائے گا، میں ختم ہو جاؤں گا، گمراہی آ کر مجھے گھیر لے گی، کیونکہ برابر تیری جانب سے مجھے ہدایت مل رہی ہے۔ اگر وہ رابطہ میرا ٹوٹ گیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ مثال دوں آپ کی خدمت میں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار ہوتا کیا ہے کہ انسان اس مرحلے میں پہنچتا ہے کہ اس کو لگنے لگتا ہے، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ شیطان کبھی کبھی انسان کو اس جگہ پر لے آتا ہے کہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میری ذات کی وجہ سے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو خشک زمین سمجھو، خشک زمین، یہ بھی ایسی ہے کہ فقط مثال دینے کے لیے، یہ زمین جس پر رحمت الہیہ کی بارش نازل ہو رہی ہے منقطع ہوئی تو یہ زمین مردہ ہو جائے، لہذا ہر لمحہ عفو، مغفرت
پروردگار عالم کی بارش کو چاہتے رہو کہ یہ بارش تمہارے اوپر ہوتی رہے، بس تم اپنے اعمال پر عمل کرو، ایسا نہیں تو جی فرمائیے گا آپ انسان میں اعمال نہ کرو، نہیں، اعمال انجام دو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، لیکن ایسا ہوتا ہے یہ عرض کیا کہ یہ زبردستی کی بات ہے جو ہم لوگوں میرے اعمال میں کوئی غلط نہیں، کراس نہیں، کوئی وہ نہیں، یہ تمہارے وجود میں نہیں ہے، جو بھی کرو جانتے ہو عذر تقصیر، یہ اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عذر و تقصیر کے ساتھ اپنے وجود کو پیش کرو کہ میرے اللہ جو کچھ ہے وہ تیری مغفرت پر مجھے بھروسہ ہے، تیرے غفران پر مجھے بھروسہ ہے۔ وقت کتنا رہ گیا ہے کہ اس کے بعد کا جو فراز ہے وہاں پر ارشاد اس طرح ہو رہا ہے الہی فسونی بلقائک یوم تغزی فیہ بین عبادک۔ ابھی کیا تھا اس فراز میں، وہاں پر جو جملہ تھا مناجات میں، اے میرے اللہ تیرے جود و احسان نے میری تمنا کو، میری آرزو کو بہت زیادہ کر دیا، یعنی وہ جو تیرا جود، تیرا احسان میں نے دیکھا تو میری آرزو زیادہ ہو گئی ہے، میری تمنا زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ جب انسان جود پروردگار تو ڈیمانڈ بڑی ہے میری، یہ ڈیمانڈ کہاں سے میری بڑی ہے؟ یہ ڈیمانڈ تیرے جود و احسان دیکھنے کے بعد۔ اب یہاں پر کرنے کی ضرورت ہے وہ جود اور وہ احسان کو دیکھنے کے بعد جو آرزو بڑی ہے، وہ آرزو یہ ہے الہی فسرنی باللقائک۔ اب واقعی آرزو سب سے بڑی آرزو کائنات کی، جو سب سے بڑی آرزو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی، الہی فسرنی باللقائک یوم تغزی فیہ بین عبادک۔ مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا 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 علی مولا علی